اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے بہن بھائی سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک سب مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور سب کے صدقے ہمیں بھی تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور عنایا بیٹی کو بھی اللہ جلد سے جلد تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ سلامت رکھے۔ اسی چھوٹی کی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، جس میرے بہن بھائی نے عرفان بھائی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن لازماً پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ سب بہن بھائی تک پہنچتا رہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کچھ اس طرح کہ کل جس طرح میں نے وقار بھائی کی ویڈیو دیکھی، وقار بھائی کے ساتھ بہت برا ہوا، افسوس ہوا اس بات کا کہ وقار بھائی نے کل ویڈیو لگائی تھی ارم کے خلاف، تو وہ باتیں کی، لیکن وقار بھائی اللہ آپ کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا وہ برا ہوا، وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن جس سے بندہ اچھے کی توقع رکھے اس سے پھر اس طرح کی باتیں ہوں تو میرے بھائی ہر انسان کو غصہ لگتا ہے، ہر تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ برا ہوا، انہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے، شرم آنی چاہیے ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پتہ نہیں اس طرح کی گھٹیا باتیں کس طرح کر لیتے ہیں۔ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے پہ کوئی چیز دیتا ہے یا ویسے کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو پھر اس کو بار بار جتلاتے نہیں ہیں، کیونکہ جو بندہ نیکی کرتا ہے نا نیکی کو جتلاتے نہیں ہے۔ جب بندہ نیکی جتلاتا ہے نا تو پھر وہ نیکی کسی کام کی نہیں رہتی، وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، وہ نیکی نہیں رہتی، وہ ضائع ہو جاتی ہے نیکی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر الحمدللہ۔ وقار بھائی آپ کی بھی آنکھیں کھلی ہیں ماشاءاللہ، آپ کو بھی پتہ چلا ہے، آپ کو بھی سمجھ آئی ہے کہ ہاں بھائی میرے ساتھ غلط ہوا ہے، یہ جو بندہ باتیں کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ آپ کو تو آج پتہ چلا ہے، ہمیں تو کافی دیر سے اس کا پتہ ہے۔ یہ تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، آج یہ کیا ہے، کل یہ کیا ہے، پرسوں یہ کیا ہے۔ یہ تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا یہ بدلے، اپنا رنگ روپ بدل کے سائڈ پہ ہوتی ہے۔ شکر ہے آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ میرے بھائی ہم تو اس کے اوپر ایک سیکنڈ کا نا وہ بھروسہ وہ بھی نہیں کرتے اس کا، یہ وہ چیز ہے۔ تو آپ نے پتہ نہیں کیسے بھروسہ کر کے اس کے اوپر بھروسہ کر کے اپنی مائیں بہنیں کی بےعزتی کروائی ہے، مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس ہوا ہے، لیکن پریشان والا بہتر کرے گا، ٹینشن نہیں لیتے، پریشان نہیں ہوتے۔ اس طرح کے کئی آئے کئی گئے، اس طرح ٹینشن لینے کے کوئی وجہ تو نہیں ہے، کوئی پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کا کام ہے شیطانی کرنا، یہاں سے آتی ہے شیطانی کرتی ہے، دوسرے گھر میں جھگڑا کروایا، لڑائی کروائی، شوں گئی غائب۔ اس کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے لوگوں کے گھر میں اس طرح گھسنے کا، جس کو جدھر دیکھو اس کے گھر میں گھسی ہوئی ہے، جدھر دیکھو اس کے گھر میں گھسی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے علی ویر کے گھر میں گھسی ہے، ٹھیک ہے، علی ویر کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں سے اس کو الٹے منہ پہ چھتر پڑے ہیں، جوتے پڑے ہیں اس کے منہ پہ۔ لیکن یہ اتنی احسان فراموش ہے جس نے اس کی عزت بچائی دنیا میں، ٹھیک ہے، اس کی عزت نیلام ہونے سے بچائی، ان کو اس نے بہت ذلیل کیا ہے۔ لیکن شاید کو پتہ نہیں اس سے کیا مطلب ہے، وہ کیوں اتنا اس کے نیچے لگا ہوا ہے اس کی باتوں پہ۔ حالانکہ شاید کو ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ شاید کا گھر خراب کرنے میں بھی سمجھ لیں کہ 90% اس کا ہاتھ ہے۔ ابھی اس دن کی بات لگا لیں جب چھوٹو لائف پہ آیا ہے، چھوٹو لائف پہ آیا، یہ سمجھا سکتی تھی کہ نہیں چھوٹو اس طرح لائف پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، یہ بہتا باتیں ایسی نہیں کر، اس طرح لائف پہ آ کے نہیں کرتے۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے، اس نے اس کو پروموٹ کیا ہے، اس نے اس کو بھی پروموٹ کیا ہے۔
اس نے تو بات کی، اس نے آگے سے بات بڑھا چڑھا کے بات کی، تو یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک نمبر کی شیطان ہے، شیطانی کرنا اس کا کام ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ ویسے تو بہت باتیں کرتی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ یہ کیا، یہ نیکی کی، وہ کی۔ بھائی یہ نیکی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کو نیکی نہیں کہتے۔ یہ صرف اور صرف دوسرے بندے کو دے کے اس کو بلیک میلنگ کرنے والا طریقہ ہے اس کا، اس کو اپنے احسان کے نیچے لے کے آتی ہے، پھر اس کو بلیک میل کرتی ہے، بلیک میلنگ والا کام کرتی ہے یہ۔ میں نے اس دن زید بھائی کی لائف میں بھی بولا تھا، اس نے جب اپنی لائف لگائی تھی، اپنی لائف لگا کے اس نے بولا تھا، وائس لگائی تھی کہ ہاں عظمیٰ کا وائس آیا، یہ ہوا تو وہ ہوا ہے۔ اور میرے بھائی میں نے اس دن زید کی لائف میں بھی بولا تھا کہ مجھے ان کی نا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے ایسی کوئی چیز لی ہے۔ یہ مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ میں نے ایسی کوئی چیز لی ہے، جن لوگوں نے لی ان لوگوں نے لی ہوگی۔ میں ان کا نا اس کا 1 روپے کا بھی روادار نہیں ہوں۔ الحمدللہ جب میرا مسئلہ تھا نا، اللہ کا شکر میں نے خود کیا تھا، میرے پاس اتنے تھے، میں نے خود اپنا نظام چلایا تھا، جو بھی مسئلہ ہاسپٹل میں ہوا تھا وہ میں نے خود کیئر کیا تھا، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا۔ اپنا نظام تب چلایا تھا نا، میرے پاس میرا روزی کا ذریعہ تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی مجھے کسی سسٹر نے لگا کے دیا تھا، اس کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو وہ ذریعہ جو میری روزی کا ذریعہ تھا وہ میرے کام آیا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس اتنا وسائل نہیں تھا، لیکن میں نے وہ اپنا سیل کیا ہے، سیل کر کے میں نے جو اپنے گھر کے معاملات تھے، ٹھیک ہے، بچوں کا جو مسئلہ تھا وہ میں نے پور کریٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں لیا، اور نہ ہی مجھے ان سے لینے کی کوئی ضرورت تھی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں کمانے کے لیے، الحمدللہ میں خود کماتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے خود کماتا ہوں، الحمدللہ جاب کرتا ہوں، اپنے بچوں کا کیریئر میں خود سیٹ کر رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے اس نے آ کے وائی ٹی پہ بولا تھا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، اس طرح ہی ہے۔ یہ آپ کو یہ شاید پتہ نہیں کتنے اس کے دباؤ کے نیچے ہے، لیکن وہ میں اپنے جو میری روزی کا ذریعہ تھا، جو میرے پاس ریڈی تھی، وہ میں سیل کرنا تو نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اسی سے کما کے بچوں کو کھلانا ہوتا تھا، لیکن پھر میری مجبوری تھی، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کی جان بھی دیکھنی تھی، اس لیے وہ میں نے سیل کی ہے۔ سیل کرنے کے بعد پھر میں نے وہ ان پیسوں سے اپنے بچوں کا علاج کروایا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈلیوری کیس تھا وہ کلیئر کروایا ہے، اور میں نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا۔ میں نے جو کہتی ہے نا کہ میں اصل وہ ڈلیوری کو جو پیسے ہیں وہ میں نے دیے، اور بھائی لعنت ہے میں نے کوئی چیز 1 روپے بھی نہیں لیا اسے، جنہوں نے لیا ہوگا انہوں نے، مجھے نہیں پتہ انہوں نے کب لیا ہے اسے، مجھے تو انہوں نے ایک بار بھی نہیں بتایا کہ میں ہم نے اس سے پیسے لیے ہیں۔ بھائی جنہوں نے لیے انہیں بولے جا کے، ٹھیک ہے۔ اس طرح تو میں بھی کسی کو میں ایک مثال کر بھی آپ کا بول دوں کہ ہاں بھی اس کو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے نہ بھی بولا ہو، میں بولوں اس کو یہ مسئلہ ہے، آپ مجھے ان کے لیے کروا دیں، وہ مجھے دیں، وہ میں خود ہی کلوز کر جاؤں، آپ کو علم تک نہ ہو کہ یہ معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ کل کو وہی بندہ آ کے وہ میری ریکارڈنگ لگا دے آ کے کہ ہاں بھی اس نے یہ اس بندے کے لیے لیے تو وہ آپ کے خلاف بات کر دے، ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز کا علم بھی نہ ہو، بات پتہ بھی نہ ہو کہ ہاں بھی میں نے اس چیز کے لیے بولا ہے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو بھائی پھر غصہ تو آتا ہے نا، جب ہر چیز آپ نے خود کریٹ کی ہو، آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ نے خود کریٹ کی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ تیسرا بندہ پھر بولے کہ یہ بھائی تو پھر یہ غلط بات ہے نا، جس نے لیے انہیں بولے نا جا کے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو بھائی آپ لوگوں کے ایک وہ کہتے نا ایک پائی کے بھی روادار نہیں ہیں آپ کے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہم خود کماتے ہیں، ہم ان کی طرح گھر میں بیٹھے نہیں ہیں، الحمدللہ خود اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے خود الحمدللہ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کی طرح گھر میں بیٹھ کے ہٹے کٹے بیٹھتے نہیں ہیں، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جاتے ہیں الحمدللہ، اور ان کو بھی جانا چاہیے کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے،
یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں بیٹھے یہ کر لو، چند ویڈیو بنا دو تو بس ٹھیک ہے، نظام چل رہا ہے۔ اور بھائی یہ کتنی دیر چلتا ہے؟ کم از کم انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ احسان ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن میرے مشکل ٹائم تھا، پھر میرے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں تھا، پھر مجھے مجبوراً وہ سیل کرنی پڑی، ٹھیک ہے۔ جو میرے اوپر احسان ہے وہ ہے، نیکی ہے ان کی میرے اوپر، احسان نہیں نیکی ہے، نیکی ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور جو نہیں ہے وہ میں کیسے مان لوں، جو نہیں وہ میں کیسے مان لوں؟ بھائی میں نے ارم سے نا 1 روپے بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ وہ شاید نہ لیے ہوں گے، جو اس میں نہ لیے ہوں گے وہ جانے اور یہ جانے، ہم نے نہیں لیے۔ ان سے مذاکرات کریں، ان سے بات کریں، ہم نے کچھ بھی نہیں لیا اس سے، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے اسے لینے کی۔ وقار بھائی اس کی فطرت ہے، اس کی فطرت ہے دوسرے بندے کی ہیلپ کر کے نا، اس کی ہیلپ کر کے پھر وہ جتاتی ہے۔ بھائی یہ بہت غلط کرتی ہے، یہ اس کی یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں، بہت بری عادتیں ہیں۔ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، بہت کمنٹ بھی اس کے بارے میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو زیادہ اور ذات ہے زیادہ وہ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا نام رکھا ہوا ہے، ڈھولکی رکھا ہوا ہے، پی پی رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کون کون سے نام رکھے ہوئے ہیں اس کے۔ چلو خیر، وہ اس کے معاملات ہیں، اس کی زندگی ہے، اس کی لائف ہے، اس کا میٹر ہے۔ تو اس نے وقار بھی آپ کے ساتھ برا کیا ہے، اچھا نہیں کیا، لیکن بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اللہ ہدایت دے اس کو، بس یہی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے، اور اللہ آپ کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر میرے بہن ویڈیو کا کرتے ہیں ہم یہی پہ، اگر میرے بہن بھائی کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر میرے نے کوئی غلط بات کی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اچھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔